طریقہ نماز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الامین، اما بعد۔ نماز کی اہمیت کا ہمیں پتہ چل گیا، نماز کے اوقات کا بھی پتہ چل گیا۔ اب ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم نماز کو کیسے پڑھیں یہ بھی جان لیں۔ دیکھیں، آج کل لوگوں نے مختلف انداز، مختلف طریقے اپنائے ہیں نماز پڑھنے کے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو اس طرح پڑھیں جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں اور جس طرح تم لوگوں نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو وہ کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، جیسے ہم نے بتا دیا، ایک تو وضو کرنا چاہیے اور اپنے شرمگاہ یا اپنے جسم کو ستر کرنا چاہیے، اور قبلے کی طرف رخ کریں اور یہ اعمال کریں۔ سب سے پہلے وہ نیت کرے دل سے کہ یا اللہ، میں آپ کے دربار میں نماز پڑھ رہا ہوں اور آپ کی رضامندی کے لیے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ یہ نماز فرض ہے۔ اور سب سے پہلے آپ سیدھے کھڑے ہوں گے اور اللہ اکبر کہیں گے اور اپنے دایاں ہاتھ کو بایاں ہاتھ کے اوپر سینے پہ رکھیں گے، یوں کر کے، اور پھر آپ پڑھنا شروع کریں گے۔ جیسے کہ استفتاح کی مختلف دعائیں ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ الا غیرک، یا پھر جیسے کہ اللہم فاطر السماوات والارض، اور اسی طرح مختلف دعائیں ہیں، ان میں سے آپ کوئی بھی یاد کر لیں اور مختلف پڑھتے رہیں۔ پھر اس کے بعد آپ پڑھیں گے فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پھر آپ جو مناسب آپ کے لیے آسان صورتیں ہیں وہ پڑھیں آپ۔ پھر آپ اللہ اکبر کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اوپر کریں گے اور اللہ اکبر کر کے رکوع میں جائیں گے اور کہیں گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ۔ یا پھر آپ کوئی اور دعا بھی ہیں، اور رکوع میں مختلف دعائیں ہیں لیکن اکثر یہ پڑھی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ رکوع سے جب کھڑے ہوں گے آپ کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اور پھر آپ اس کے بعد اگر آپ ہاتھ نیچے چھوڑ دیں تو مناسب ہے، اگر آپ نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جیسے کہ آپ کے نصاب میں ہے، اس کے بعد پھر آپ سجود میں جائیں گے۔ آپ اللہ اکبر ہاتھ نہیں کھڑے کریں گے بلکہ آپ سجدے میں جائیں گے، جیسے کہ روایات میں ہے۔ آپ جب سجدے میں جائیں گے آپ کہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور جو سجدہ ہے وہ 7 اعضاء پہ ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز، وہ اعضاء جو ہیں وہ آپ کے جوارح آپ کے زمین پہ لگے ہونے چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے آپ کی پیشانی، دوسری چیز ہے آپ کے دونوں ہاتھ، تیسری چیز ہے آپ کے دونوں گھٹنے، اور چوتھی چیز ہے آپ کے دونوں پاؤں کے جو انگلیاں ہیں وہ بھی زمین پہ ہوں۔ اور اس کے بعد آتے ہیں آپ سجدے سے کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہہ کے، پھر کہیں گے اللہم اغفر لی رب اغفر لی، یا پھر اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی وعافینی ورزقنی۔ مختلف ادعیہ ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں اور اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ کہیں گے اللہ اکبر اور سجدے میں جائیں گے، ہاتھ کھڑا نہیں کریں گے، اور سجدے میں جا کے کہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے اور اسی طرح آپ نے رکعت دوسری پڑھیں گے۔ پھر آپ جب بیٹھیں گے تشہد میں آپ بیٹھیں گے، پھر آپ بولیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ یہ دعا پڑھیں گے، تحیہ بولتے ہیں اس کو۔ پھر اگر آپ کی تیسری رکعت ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں، اسی طرح پڑھیں چوتھی رکعت، پھر آپ بیٹھ جائیں، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ صرف فاتحہ پڑھیں گے، اس میں آپ کوئی اور دعا یا کوئی اور صورت آپ نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آخری رکعت کے بعد جب آپ بیٹھیں گے تشہد میں تو آپ نے جیسے نارمل ابھی آپ کو تشہد پڑھائی اس طرح آپ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد صلاۃ ابراہیمیہ، درود ابراہیمیہ کس کو بولتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ دعا پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد بعض ادعیہ ہے، مثلا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، اور بھی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، مختلف جو دعائیں ہیں وہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ السلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد پھر آپ جو دعائیں ہیں سلام پھیرنے کے بعد وہ پڑھیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں
کہ نماز جب آپ پڑھیں گے تو یہ طریقہ کار آپ نے لازم اختیار کرنا ہے. اگر اس طریقہ کار میں آپ نے کوئی اضافہ یا کیا تو وہ محل نظر ہوگا، الا اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہو مختلف، کیونکہ بعض روایت میں تھوڑی سی لچک ہوتی ہے تو اس میں آپ لچک دکھا سکتے ہیں، لیکن جدھر لچک کی گنجائش نہ ہو آپ ادھر لچک نہ کریں. اور دیکھیں نماز میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ طمأنینت اور خشوع ہے. آپ کے اندر ایک یعنی یہ آپ کے ذہن میں ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا مل احسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإن اللہ یراک، یعنی آپ ایسی نماز پڑھیں کہ آپ اللہ کو دیکھ کے جو کیفیات آپ کے اوپر طاری ہو اس طرح آپ نماز پڑھیں. اگر وہ نہ ہو تو سیکنڈ لیول کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. اللہ اکبر. یہ دو باتیں اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو نماز ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے اور انسان کی زندگی بدل دیتی ہے. یہ یاد رکھیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے کہ قرآن کی سورہ مومنون کی ابتدا میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع کو اختیار کرتے ہیں. اور خشوع کیا ہے؟ خشوع کوئی جسمانی کیفیت نہیں کہ آپ یوں کریں اعوذ باللہ، نہیں. خشوع یہ ہے کہ آپ سکون اور اطمینان سے پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر. جب آپ پڑھیں آپ کے اندر ایک ایسا احساس ہو کہ اللہ ہی میرا پرائرٹی ہے، اللہ ہی اہم ہے. آذان ہو رہی ہو اور ادھر بلین کی کانٹریکٹ ہو، آپ اس بلین کو لات مار کے آذان کی طرف جائیں. یہ ہے اللہ اکبر کا مطلب. اللہ اکبر کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو آپ کا باس بلا رہا ہے اور ایک سائڈ سے اللہ بلا رہے ہیں تو آپ اللہ کی آواز سنو. یہ یاد رکھیں، اس کا مطلب ہے اللہ اکبر. آپ کے اندر ایسی کیفیات طاری ہونی چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ یاد رکھیں، خشوع خضوع سے نماز کا مرتبہ اور لیول بڑھتا اور گھٹتا ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الرجلین لیکونان فی الصلاة، دو بندے نماز پڑھ رہے ہیں، وَإِنَّمَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ان کے نماز میں فرق ایسا ہے جیسے زمین اور آسمان کے بیچ میں فرق ہے. کیوں ہے یہ؟ خشوع کی بنیاد پہ. تو خشوع ایک اہم، بعض علماء نے اس کو رکن گردانا ہے کہ بغیر خشوع کے نماز محل نظر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پڑھنے کی توفیق دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.